الحمد للہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طوبى لمن جعله الله تعالى مفتاحا للخير ومظهرا للخير ومغلاقا للشر وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر يصلون على معلم الناس خيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه الحمدللہ اللہ رب العزت جل جلالہ وعما نوالہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو، معرفت ہو، اللہ کی بندگی ہو اور اپنے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ زندگی ہو۔ اب دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں تو اس میں رہنمائی کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ہمیں واضح احکامات دیے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں واضح احکامات موجود ہیں۔ تو بعض دفعہ انسان پہ دنیا میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس سے بظاہر انسان بے بس ہو جاتا ہے، عاجز بن جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ حالات اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنی معرفت کو، اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلقات کو، اللہ جل شانہ کی طرف توجہ کرنے میں ایک اہم سبب بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو گزشتہ دسمبر 2019 میں یہ جو کرونا وبائی مرض پھیل گیا ہے، تو دسمبر 2019 میں اس کرونا کی وجہ سے اس کو کووڈ-19 کہتے ہیں، تو یہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو آزمانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس قسم کے حالات بھیج دیتے ہیں دنیا کے اندر کہ یہ لوگ میری طرف پھر متوجہ ہو جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک طریقے ہیں اس بارے میں اس پہ لوگ عمل کریں۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وبائی مرض میں، کرونا کے مرض میں ساری دنیا کے انسان حیران اور پریشان ہے، سرگردان ہے اور مختلف قسم کے آراء و تجاویز، منصوبہ بندی، علاج وغیرہ یہ سب آ جاتے ہیں۔ تو اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ قدرت نے، اللہ جل شانہ نے اس مرض کی وجہ سے پوری انسانیت کو ایک پیغام دینا ہے اور اللہ جل شانہ نے ایک میسج، ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ساری دنیا کی انسانیت، ساری دنیا کے مخلوقات، چاہے وہ رنگ نسل کے اعتبار سے جدا ہو، مذہب کے اعتبار سے جدا ہو، معاشی ترقی اور پسماندگی میں اس میں یعنی فرق ہو، تو پھر بھی اگر یہ آپس میں ایک کام کے لیے متحد ہو جائے تو اس میں یہ ایک پیغام ہے
کہ یہ انسانیت ایک مشکل سے مشکل، ناممکن سے ناممکن کام، ایک محال سے انتہائی محال کام کو بھی اس کا بھی حل وہ تلاش کر سکتے ہیں اگر ایک کام پہ وہ متحد ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کرونا کے مرض میں پوری دنیا کی انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر یہ لوگ ایک بات پہ آپس میں اتفاق کر لے، اتحاد کر لے، تو ایک ناممکن چیز کو، ناممکن کام کو وہ ممکن بنا دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ بات یہ ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت انسانیت، اسی وبائی مرض میں اگر اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اور اس کے متعلق جو ہدایات ہیں، یہ آپس میں پوری قوم متحد ہو جائے، ایک ہی ہو جائے، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے آئندہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے ایسی ہی لائحہ عمل اور ایک مشکل سے مشکل کام سے اور مشکل سے مشکل مصیبت سے نکالنے میں یہ اپنے آپ کی خود مدد کر سکتے ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ انابت الی اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس میں بہت ساری حکمت جمع ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس وبائی مرض کو بھیجا ہے پوری دنیا پر، انسانیت پر۔ اس میں اللہ جل شانہ کا ایک خاص راز ہے، ایک حکمت ہے، اور لوگوں کے لیے اس میں سراسر یعنی خیر ہی خیر ہے۔ اس سے پہلے بھی کتنے وبائی امراض تاریخ میں گزر چکے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسی وبائی امراض میں جو بھی آدمی فوت ہو جائے تو اللہ جل شانہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور شہادت کا درجہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے لوگوں پہ جو حالات آتے ہیں، یہ اصل میں اللہ جل شانہ کی طرف ایک بہانہ ہوتا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو اللہ جل شانہ کے ساتھ ملانے کے لیے، اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، تاکہ یہ دیکھو نا، ہم یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی یہ مزاج ہے کہ جب اس پہ فتوحات کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر قسم کے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو پھر یہ انسان سرکش اور باغی بن جاتا ہے، اللہ جل شانہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور بالخصوص اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ کو ایک ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ پاک نے وہی آزاد چھوڑ رکھا ہے، اور اللہ جل شانہ کی پکڑ سے، عذاب سے ہم آزاد ہو گئے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تاریخ ہر ایک موڑ پہ دیتی ہے یہ گواہی، تاریخ ہر ایک موڑ پہ دیتی ہے یہ گواہی، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندیر نہیں ہے۔ ابھی جو ہمارے اوپر حالات آئے ہیں، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اعمالوں کی وجہ سے آئے ہیں، اور اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے، ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہمارے وجود سے نکلے والے اعمال ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ پوری دنیا یہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے حیران اور پریشان ہے، اور بعض دفعہ اللہ جل شانہ اس کا مزہ بھی چکھا دیتے ہیں، حالات بھی لاتے ہیں، کرونا کی شکل میں، وبائی مرضوں کے شکل میں، مہنگائیوں کے شکل میں، مختلف بیماریوں کے شکل میں، ہنہ جنگیوں کے شکل میں، آپس میں اختلاف افتراق کی شکل میں، تاکہ یہ لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر لے، واپس آئے، اپنے گناہوں پہ توبہ اور تائب ہو جائے۔ تو یہ کرونا کا جو اب یہ دوسرا لہر شروع ہوا ہے، اس میں بعید نہیں یہی پیغام ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے لہر میں اور کووڈ-19 جس کو ہم کہتے ہیں، جو گزشتہ دسمبر سے ابھی اس دسمبر تک یہ جو سلسلہ جاری ہے، تو
تو اس میں بھی، اس دوسری لہر میں بھی یہی پیغام ہے کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت انسانیت ایسے مشکلات کے لیے، وبائی امراض کے لیے ہم متحد ہو، اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہو ڈاکٹروں کی طرف سے، علماؤں کی طرف سے، اور جو قرآن اور سنت میں جس کے لیے جو مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے، اور وضو کا طریقہ ہے، نماز کا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف انابت اور رجوع ہے، اسی طرح اگر اس پر بھی ہم نے اتفاق کر لیا بحیثیت قوم، تو یہ اللہ جل شانہ سے یہ قوی امید ہے۔ اللہ جل شانہ رحیم، کریم، شفیق، مہربان ذات ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو وما ربک بظلام للعبید، اللہ جل شانہ تو اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے تو نہیں ہیں، یہ تو ہمارے اپنے اعمال ہے، اور اس کا فائدہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر لیں، اور اس پہ ہمارے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایک کانٹا بھی، بلکہ حدیث مبارک ہے کہ اگر کسی کو ایک کانٹے بھی چوپ جائے تو اس معمولی تکلیف پر اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس تکلیف پہ اللہ جل اس کو نامہ اعمال میں اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو ایک ساعت کے لیے سر کا درد ہو جائے، ایک ساعت کا مطلب ہے 1 گھنٹہ، لیکن عام عرف میں عربی میں ایک ساعت 20 منٹ تک کا وقفہ ہے، معمولی 5-4 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا ایک آدمی کے سر میں درد ہو جائے، بخار ہو جائے، تو اللہ جل شانہ اس معمولی تکلیف کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا کرم ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف بخشش اور مغفرت کے لیے ایک بہانہ ہے، رحمت حق بہانے میں جو ید، رحمت حق بہانہ میں جو ید۔ تو ان معمولی جو حالات آتے ہیں، امراض آتے ہیں اور تکلیف آتے ہیں، اب دیکھو نا ہم کتنے گلے اور شکوے کر رہے ہیں، حکومت سے کر رہے ہیں، لوگوں سے کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں یہ ہماری یعنی غلط فہمی ہے، یہ ہمیں مغالطہ لگا ہوا ہے۔ ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا اللہ جل شانہ کے ساتھ جو تعلق ہے، معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں وہ کیسے ہیں، میرا معاملہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کس طرح ہے۔ حالانکہ ہر ایک انسان کے دل پہ اللہ جل شانہ کا براہ راست اللہ جل شانہ کی نظر ہے۔ یہ اللہ جل شانہ ان اللہ علیم بذات الصدور سمیع بصیر ولا یخرج من علمہ وقدرتہ شیء، ہم اللہ جل شانہ کی قدرت سے، اللہ جل شانہ کی نظر سے ہم تو چھپ نہیں سکتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ میرا اللہ جل شانہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ میرے کیا معاملات ہیں، میرے اپنے گناہ کیسے ہیں۔ جب میں کہتا میرے اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا کہ میرے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو اپنے گریبان میں تو اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بحیثیت ایک امتی، بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک فرد معاشرے، بحیثیت ایک قوم ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو کرونا کا یہ جو دوسرا لہر شروع ہوا ہے، تو اس میں ہمارے لیے سخت تنبیہ ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ ابھی تک ہم نے جو سستی کوتاہی کی ہے، جو ہم گناہوں میں ابھی تک ہم نے کما حق کہو گناہوں سے توبہ نہیں کی ہے، ورنہ اللہ جل شانہ تو غفور رحیم ذات ہے۔ حالانکہ انہی وبائی امراض میں مسلمانوں کے لیے سراسر خیر ہی خیر ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الموت حق، موت تو حق ہے، الموت یاتی بغتۃ، حدیث مبارک ہے، موت تو اچانک ہی آ جاتی ہے، اور یہ بھی اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ہم اللہ جل شانہ سے جس طرح اللہ جل شانہ سے حیا کرنے کا حق ہے، ڈرنے کا حق ہے، اللہ جل شانہ کے ساتھ بندگی کا جو ہمارا تعلق ہے اس کا جو حق ہے، ہم اسی طرح بندگی پہ آ جائے، اللہ جل شانہ سے ڈر جائے، اور استحیوا من اللہ حق الحیا، جس طرح اللہ جل شانہ سے حیا کرنے کا حق ہے حدیث مبارک میں، اسی طرح ہم اللہ سے حیا کریں، ڈر جائے، گناہوں سے باز آ جائیں۔
اور یہ 24 گھنٹے ہمارا یہی طریقہ ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور جب بھی ہمیں موت آئے تو ایمان کے حالت میں، اسلام کے حالت میں، فرمانبرداری کے حالت میں موت آ جائے تو یہ موت تو ویسے بھی حق ہے اور سچ ہے، اٹل فیصلہ ہے. یہ کورونا کی وجہ سے کوئی موت واقعہ نہیں ہو سکتی ہے. موت تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک مقرر ہے. یہ جو معتدی مرض ہے یہ بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے دوسرے کو لگ جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ایک آدمی کو کوئی مرض ہے تو آپ اس سے دور بھاگتے ہو. یہ تو اللہ جل شانہ کے حکم امر کا محتاج ہے. ہم کسی مسلمان سے نفرت نہ کرے اور اس کے ساتھ ہم یعنی اسی لحاظ سے ہم اس سے دور نہ رہے، بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ جو امر ہے، حکم ہے، وہی نافذ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں پھر بھی شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے احتیاطی تدابیر کا اور دوسرے مسلمان کو خیر پہنچانے کا، بس ہم اسی کربن ہے، ورنہ ہوگا بھی وہی جو اللہ کو منظور ہو. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جل شانہ جب چاہے، جس کو چاہے، جس طرح چاہے، بس ویسے ہی ہوتا ہے. اللہ جل شانہ جس چیز کو بھی ارادہ کر لے کن فیکون، یہ تو اللہ جل شانہ کے حکم سے آ جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جو شریعت نے ہمیں جو احتیاطی تدابیر دیے ہیں ایسے مواقع پر ہم اس کو اختیار کر لیں. سب سے اہم بات یہ ہے، یہ حدیث مبارک ہے، الوضوء صلاح المؤمن، یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے. اور آج کل انہی بیماریوں میں جو احتیاطی تدابیر میں طب کے لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے جو ہمیں دی جا رہی ہے، اس میں سب سے پہلے اہم جو احتیاطی تدابیر ہے، سینیٹائزر ہے، جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، نام دیتے ہیں، اس میں سب سے مقدم چیز یہ وضو ہے. یہ تو ماہرین کی تحقیق ہے کہ اس بیماری سے اگر آپ صحیح طریقے سے صابن سے، پانی سے صحیح طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھو دیتے ہو تو یہ مرض کبھی آپ کو نہیں لگ جاتا ہے. اور آپ منہ کو غرغرے کر لیتے ہو، ناک میں پانی ڈالتے ہو، تو یہی وضو ہے نا. یہ اس پہ جو الوضوء صلاح المومن، مومن سب سے بہترین طاقتور ترین ہتھیار یہ وضو ہے. اور وضو سے انسان کے ظاہری جسم بھی پاک صاف شفاف بن جاتا ہے، اس سے بیماریاں اور گناہ اور بیماریاں بھی ختم ہو جاتے ہیں. پہلے تو ہم یہ سمجھا دیتے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی جدید تحقیق نے ہمیں اس سے بھی روشناس کرایا کہ وضو کرنے سے انسان کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور میں اکثر یہ کلاسوں میں ناظرہ میں جو بچوں کو پڑھا دیتا ہوں وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، تو یہ حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لے وضو شروع کرتے وقت، تو حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے سے جسم کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب تک یہ آدمی وضو میں رہتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے جتنے بھی عرصہ بوضو رہتا ہے، تو کرامن کاتبین فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی مفت میں نیکیاں بھی کما رہے ہیں اور گناہوں سے بھی پاک صاف ہو گیا. اور موجودہ کرونا کی وجہ سے جو احتیاطی تدابیر ہے تو وضو یہ سب سے بہترین دفاعی چیز ہے. اور سینیٹائزر اس کو کہو، احتیاطی تدابیر بھی کہو، تو اس آدمی ان بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہی بات ہے کہ ہم انہی حالاتوں میں اللہ جل شانہ کی طرف ہمارا رجوع ہو اور توجہ ہو، اور ہمارے اپنی ذات کے لحاظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، طوبی لمن جعلہ اللہ تعالی مفتاحا للخیر ومظہرا للخیر ومغلاقا للشر. وہ انسان سعید ہے، نیکبخت ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جو دوسرے لوگوں کے لیے خیر اور بلائی کا ذریعہ بن جائے. ہمارے وجہ سے کوئی آدمی اس کو کوئی خیر پہنچ جائے، بلائی اس کو نصیب ہو جائے اور وہ شر اور نقصان سے بچ جائے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی یہ جتنی بھی انہی وبائی امراض میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ہم اس کو تلقین کرے. جو فاصلہ ہے، نشستی فاصلہ ہے، سوشل ڈسٹنس، جو بھی اس کا طریقہ ہے ہم اس پہ عمل کریں. اور یہ بھی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو وہ ساری نیکیاں
ہاتھ ملانے پہ بالکل اجر اور ثواب ہے، لیکن اب یہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ تو یہ قرآن کا ایک حکم ہے، قرآن پہ عمل ہے کہ جب آپ کو کوئی سلام کر لے تو آپ اس سے بہترین جواب دے۔ اس نے السلام علیکم کہا تو آپ اس سے فحیو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو آپ اس سے بہترین جواب دے دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو موجودہ جو حالات ہیں ہاتھ ملانے کی وجہ سے، گلے ملانے کی وجہ سے، آپ ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے تو آپ کو کتنا اجر ثواب مل گیا، اور احتیاطی تدبیر بھی عمل ہو گیا۔ تو شریعت نے دیکھو ہمیں جو بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بہترین مشعل راہ، بہترین جو عمل کرنے کا طریقہ ہے وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، قرآن کا حکم ہے۔ اور سب سے بہترین انسان وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، جو دوسروں لوگوں کو خیر اور بلائی پہنچا دے۔ بلکہ حدیث مبارک ہے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین نیکی، بہترین نیکی یہ ہے کہ آپ کی ذات کے اعتبار سے دوسرے لوگوں کو خیر پہنچ جائے، اور کفر کے بعد سب سے بدترین گناہ یا سب سے بڑی مضرت نقصان یہ ہے ایمان کے بعد کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا دیں۔ تو یہ حدیث مبارک ہم کہاں کب سے پڑھتے ہیں؟ کتابوں میں، اسکولوں کتابوں میں، اسلامی کتابوں میں، خیر الناس من ینفع الناس۔ وہ یہی بات ہے کہ ہماری ذات کے اعتبار سے لوگوں کو ہر حال میں خیر پہنچ جائے۔ بیماری کی حالت میں ہو تو ہم ان کو ہدایات دیں، ان کی بیمار پرسی کر لے، ان کے ساتھ تعاون کر لے، محبت کر لے، جو بھی جس طرح ہماری ذات کے اعتبار سے ہو سکے ہم اس کے ساتھ خیر اور بلائی کریں۔ تو یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ وشر الناس من یضر الناس، بدترین آدمی وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے شر کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے حضور پاک اسلام نے ارشاد فرمایا طوبی لمن جعلہ اللہ تعالی مفتاحا للخیر ومظہرا للخیر، دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو۔ ہم خود جو بھی احتیاطی تدابیر ہو، جو بھی احسان و خیر اور بلائی ہو، ہم خود اس کا مظہر بن جائے، ایک عملی نمونہ بن جائے، تو یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں نا، اگر ہم ان ایسی ہی بے-احتیاطوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور مثال کے طور پر ہم اس کو کوئی بھی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، ان وبائی امراضوں کو یا ان احتیاطی تدابیروں کو، تو ہماری وجہ سے بہت سارے لوگ پھر غلط راستے پہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب سے بہترین انسان ہے کہ دوسروں کے لیے خیر کا نمونہ ہو، نیکی کا نمونہ ہو، خیر اور بلائی اور رہبری کا نمونہ ہو۔ تو مجھے رہزنوں سے نہیں گلا، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو ادھر نہ ادھر کی بات کر کہ قافلہ کیوں لوٹا، یہ قوم کس طرح نقصان میں پڑ گیا، یہ تو غیروں سے تو ہمارا گلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے اپنی رہنمائی کا سوال ہے، تیرے رہبری کا سوال ہے کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان بس میں اس حوالے سے آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہی حالاتوں میں، وبائی امراضوں میں، اس دوسری لہر جو کرونا کا جو ہم پہ آ رہا ہے، تو اس میں ہم اللہ جل شانہ کی طرف 100% رجوع کر لیں، اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں، مسنون دعاؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جو ہمارے احتیاطی تدابیر ہیں اس کو ہم 100% فالو کریں۔ تو اس میں یہ بھی میں نے عرض کیا کہ 100 دفعہ یا حفیظو، اس اسماء حسنہ میں سے یا حفیظو کا اس کی یہی حیثیت ہے کہ جو اس کو 100 دفعہ روزانہ پڑھے گا تو یہ ہر قسم کے آفات و بلیات سے یہ محفوظ رہے گا، یہ اللہ جل شانہ کے حفاظت میں رہے گا۔ یہ بہت سریع التاثیر عمل ہے، بہت کہ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے انسان کے سارے حوائج، مقاصد، ضروریات کو بھی اللہ جل شانہ پورا فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ سورہ بروج میں یہ جو تفسیر میں اس کا جو پورا واقعہ ہے سورہ بروج کا، اس کا جو پس منظر ہے، اس سے یہی علماء نے اخذ کیا ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ بروج کو پڑھے گا تو اس کی برکت سے اگر ساری دنیا کی مخلوقات اکٹھے ہو جائے اور آپ کے خلاف کوئی سازش تدبیر کر لے
تو یا نقصان پہنچانے پہ تلی ہوئی ہو، نقصان پہنچانے میں لگی ہوئی ہو، تو اللہ جل شانہ سورہ بروج کی تلاوت سے آپ محفوظ رہو گے، اللہ جل شانہ کی حفاظت میں رہو گے، اور تمام قسم کے آفات و بلیات اور اسی طرح وبائی امراض سے آپ حفاظت میں رہو گے۔ تو اسی طرح ہم اور بھی اپنے علماؤں کی طرف رجوع کر لے، اور جو مسنون دعائیں ہیں اس کا ہم اہتمام کر لے، روزانہ ہم کم از کم 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے، بجماعت نماز، لیکن بالخصوص ہم ہر وقت بوضو رہیں، اور وضو کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے جو انعامات رکھے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت ہیں وہ بھی ہمیں نصیب ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان وبائی امراض سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر اعمال ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ سنجیدگی سے لے لیں، اس کو ہم یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ آج کل یہ جو بے احتیاطی ہے یہ انتہائی حماقت ہے، اور احتیاطی تدابیر میں ہی خیر و عافیت ہے، سلامتی ہے، اور اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے، اور بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک معاشرہ، پوری انسانیت کے ساتھ، پورے معاشرے کے ساتھ ایک اور خیر اور بھلائی کا ایک عظیم احسان اور نیکی بھی ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو ان تمام آفات و بلیات سے، وبائی امراض سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جتنے بھی لوگ ان میں مریض ہیں، متاثر ہیں، اللہ جل شانہ کو تمام بیماروں کو جو اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں، اور ہر قسم کے جو مریض ہیں، اللہ جل شانہ کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو بھی اس وبائی امراض میں فوت ہوئی ہیں اللہ جل شانہ کو شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز کر لے، اور تمام انسانیت کو اللہ جل شانہ ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔